بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ایک روح کے انتقام کا ہے کہ کیسے روح بھی اپنا انتقام لے سکتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1904 کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ بالی کا پانی کھارا ہے۔ اگر ہم درگاہ کے مشرق دروازے پر کنواں بنا دیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں وہاں ضرور کنواں بننا چاہیے۔ لوگ میٹھے پانی کو لینے جانے کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، شاید یہاں پہ میٹھا پانی نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا پر مگر یہاں بہت قبریں ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کی بے حرمتی ہوگی اور ان کو توڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا قبروں کی ہڈیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ احتیاطاً دفن کر دیں، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں یہ کہہ کر تو آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تو ان کو ادب و احترام کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ دفن کر دیا جاتا، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی بوڑھے آدمی کا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں، اور اتنی گہری قبر کس نے بنائی ہوگی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر سارے مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تو کنواں کھودنے والے صاحب خوردار تھے جو وہ ٹوکرا باندھ کر خود بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے پر مارا تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور ان کو اوپر لا کے کسی اور جگہ تدفین کر دیا جائے۔ کدال کے مارتے ہی ان کا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگا۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گئے تھے ان کو ٹوکرا باندھ کر اوپر بہت مشکل سے لایا گیا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ ان کا رنگ تو گورا تھا، اب کالا کیسے ہو گیا، کالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ بار بار کہتے میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر ان کے گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے ہی دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئی اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، لیمپ سرہانے رکھا ہوا تھا اور لیٹ کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی ان کے والدہ چھولیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں نے پلنگ سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھے وہ کالے کیوں پڑ گئے اور دیوانے کیوں ہو گئے ہیں؟ بیوی نے کہا کسی بزرگ کا مزار تھا اور کسی چیز کا سایہ تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار وہاں کی روحوں کو ان کو قبر توڑنے کی سزا، وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کر دی تو کنویں بھی بند کر دیا گیا، تو روح کے 3 دن بعد خطا معاف کر دی گئی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا گیس ہوتا ہے اور جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو وہ ہڈیاں ٹوٹی اور فاسفورس اڑ کر جو ان کی ناک میں چلا گیا سانس لینے کی وجہ سے، اور بدن کے اندر جو خون میں جذب ہو کر فاسفورس نے اپنا زہر خون سے کالا کر دیا۔ خون کالا ہوا تو چہرے کا رنگ بھی کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں اس طرح کرنے لگا کہ دماغ پر زہریلے فاسفورس کا بہت برا اثر ہوا تھا۔ اگر کچھ روح کر سکتی تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتی، کیونکہ میں نے ہی کنواں کھودنے پر قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے، میں ان کو سزا دوں گا۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی، میں روحوں کو ایسے اثر سے نہیں مانتا۔
बीवी ने जवाब दिया, तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, कम से कम तुम तो अकल की बुरी नहीं हो। बीवी ने कहा, जाने दो, ये कैसी बातें शुरू कर ली हैं, छोड़ो, आप अखबार पढ़ो। ऐसी मुनकराना बातें मैं नहीं सुनना पसंद करती। मैं हंसा और अखबार पढ़ने लग गया। इन बातों को भी 5 मिनट ही गुजरे थे और मैं चारपाई पे लेटा। किसी ने मेरे पाँव के तलियों में जैसे बिजली की तार लगा दी हो। बिजली सुन कर मेरे पूरे बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई जिनका मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। मेरी रग रग में वाक़िफ़ छुरियाँ चलने लग गई। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मेरी बीवी और मेरी सास आपस में बैठे थे, बातें कर रहे, जो कि छोलियाँ कुतर रही थी। इन्होंने मेरी चीख पर तवज्जो न दी, जैसे कि उनको मेरी चीख सुनाई ही न दी हो। तब मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू किया, हबीब बानो, हबीब बानो। मैंने देखा कि मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे कब्रों वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो न दी और वो अपनी माँ से बातों में लगी रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और मैं किसी वजह से तकलीफ़ में हूँ। इसलिए आहिस्ता से मैं दाएं तरफ करवट ली, फिर भी मगर मुझे मेरी तकलीफ़ में कमी महसूस न हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू कर दी और अहद कर लिया, कभी रूहों की बेअदबी नहीं करूँगा। मैंने फिर भी अपनी बीवी को पुकारा, लेकिन उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला रहा, तुमको आवाज़ें देता रखा, मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा, तुम सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मैंने कहा, तुम दोनों फला बातें कर रही थी। उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं सो गया होता तो तुम्हारी बातें मुझे सुनाई कैसे देती। अब इस सवाल का जवाब तो मेरी बीवी भी ना दे सकी। साइंसदान ही इस बात पर कुछ रोशनी डाल सकें। मेरा तो यही मानना है कि किसी बुजुर्ग की ही कब्र थी और मैंने बेअदबी की और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा मिली। दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल इजाज़ परदेसी टीवी को सब्सक्राइब कर दें। और आपको क्या लगता है कि ये किसी रोग का इंतकाम था या कोई दबाव की वजह से ऐसा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका मोहम्मद इजाज़। अल्लाह हाफिज़।